بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتہ توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی مرضی تھی۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں سے بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کیونکہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ شادی کے بعد عورت کا مسلسل اپنی ماں اور بہن سے رابطہ رکھنا آپ کے گھر کے ماحول کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت ہر جگہ ہر موقع پر کی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت نہیں رہتی۔ ہنستی ہوئی ماں سے خوبصورت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتے: بولے ہوئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ کردار میں تھوڑی سی سختی لازمی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہ ہو لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ رابطے بڑھانے ہی ہیں تو خدا سے بڑھائیں، کیونکہ وہ زندگی کے کسی مقام پہ بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ ناکامی تمہیں گراتی نہیں بلکہ دکھاتی ہے کہ تم کہاں کمزور ہو۔ سچائی وہ آئینہ ہے جو نقاب اتار دیتی ہے، چاہے ہم دیکھنا چاہیں یا نہیں۔ کامیابی ان ہاتھوں کو ملتی ہے جو کرنے کے بعد بھی رکنے سے انکار کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اگر نظر سچی ہو۔ تین چیزیں مرد کی دکھتی رگ ہوتی ہیں، ان کو جان لو مرد تمہارا دیوانہ ہو جائے گا: خوبصورتی، اچھا کھانا اور رومانس۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ بندگی کا امتحان۔ حضرت نوح علیہ السلام وہاں کشتی بنا رہے تھے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دنیا بھر کے مردوں کی آنکھیں اگر اندھی بھی ہو جائیں تو بھی عورت کا پردہ فرض رہے گا، کیونکہ میرے پروردگار کا حکم بدلا نہیں کرتا۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ اگر تم دوزخ کی حقیقت جان لو تو اتنا چیخو کہ تمہاری آواز بند ہو جائے، اور اس قدر نماز پڑھو کہ تمہاری کمر ٹوٹ جائے۔ تو تغافل بھی کرے، عشق بھی کرے اور نفرت بھی، میں تیرے حصے میں اتنا تو نہیں آنے والی۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے: بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، جتنا بھی دل دکھا دو بد دعا نہیں دیتے۔ جس دن تمہیں خوبصورت عورت سے فرق پڑنا ختم ہو جائے اس دن سمجھ لینا تم محبت کے بارے میں گفتگو کرنے کے قابل ہو چکے ہو۔ عورتوں کی نیکی اور بدی کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، لہٰذا عارضی آسائش کے لیے نسلوں کا بیڑا غرق مت کریں۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہے ہمیں اداس کر دیں اور جب چاہے خوش کر دیں۔ ہم ایک کنال کا گھر خریدتے ہیں، 2 مرلے میں خود رہتے ہیں، باقی کے سارے گھر میں ہمارا تکبر رہتا ہے۔ ایک مرد اگر عورت سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت بناتا ہے،
اور اگر عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے سکون بنتی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتی ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ہوئی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ عورت اگر بے وفائی کرنے پہ آئے تو 40 دیواروں کے پیچھے بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ کسی مرد کے ساتھ مخلص ہو تو ساری دنیا کے مرد مل کر بھی اسے بہکا نہیں سکتے۔ جب شوہر کی توجہ بیوی میں کم اور موبائل میں زیادہ ہو جائے تو سمجھو کہانی میں تیسرا کردار شامل ہو چکا ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو تو ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات دل میں رکھنا، بعض اوقات لوگ آپ کو سن تو لیتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔